اس باغ کے اندر جیسے بہت سارے سایہ درخت موجود ہیں, بہت سارے پھول اور پھلدار بھی ابھی آپ بتا رہے تھے وہ بھی درخت موجود ہیں. اس کے اندر ہم نے ایک ٹریک دیکھا ہے, جاگنگ ٹریک, اس کی کیا افادیت ہے؟ یہ جاگنگ ٹریک کیونکہ اتنا بڑا باغ ہے لاہور میں, شاید ہی اس سے بڑا یا اس کے برابر کا بھی ابھی تک کوئی پارک نہیں بنا. درست. اس میں یہ لوگ جنریشن ٹو جنریشن آ رہے ہیں. سر دادا آتا تھا, اب اس کا باپ آیا, وہ تیسری جنریشن آپ کے دفعہ اکٹھے بھی آتے ہیں لوگ واک کرنے کے لیے. تو یہ لوگوں کی فزیکل فٹنس کے لیے ہم نے اس میں کچھ چند سال پہلے جاگنگ ٹریک بنایا تھا جس کی لمبائی 2.75 کلومیٹر ہے. ایک چکر آپ لگائیں تو 3.25 کلومیٹر ہوتے ہیں. یہاں صبح کے وقت اگر آپ آئیں, یہاں تہجد کے بعد لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور 10-11 بجے تک ریگولر واک ہوتی رہتی ہے اور اپنے وہ پورے چکر لگاتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح شام کو 4-5 بجے پھر شروع ہو جاتی ہے اور ہزاروں میں تقریباً کوئی 8-10 ہزار لوگ ڈیلی وہاں پہ واک کے لیے آتے ہیں. باقی ویسے گھومنے آتے ہیں ان کے علاوہ ہیں. اور وہ سارے جیسے ہمارے ملک میں اب بیماریوں کا آپ تعصب دیکھ لیں, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے, کوئی ٹینشن کا پیشنٹ ہے, تو یہاں پہ آگے واک کرنے سے ان کی شوگر کا بھی کنٹرول رہتی ہے اور ان کا ویٹ بھی کنٹرول رہتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس جاگنگ ٹریک کی یہی افادیت ہے کہ یہ لوگوں کو صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سر تھوڑی دیر پہلے آپ بوٹینیکل لیب کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے اس پارک کے اندر لیبارٹری موجود ہے, تو اس کی کیا افادیت ہے اور کون سے لوگ اس کے اوپر آ کر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور کیا اس سے حاصل کرتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہے. یہ لاہور کالج فار وومن اور باغ جنان نے مل کے یہ ایک لیبارٹری بنائی ہے جس کو ٹیشو کلچر لیبارٹری یا بایو ٹیکنالوجی کی لیبارٹری کہتے ہیں. سر کچھ ایسے پلانٹس ہیں جو یہاں سیڈ پروڈیوس نہیں کرتے, نہ ہی وہ قلم سے تیار ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اس کا کوئی بھی ایک سیل ہم لے لیں تو اس کو ہم اس لیبارٹری میں اس جیسا پودا بنا سکتے ہیں. وہ اسی پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس میں لاہور کالج برائے خواتین کی بچیاں جو ماسٹرز کر رہی ہیں, جب بیچلرز کر رہی ہیں, وہ آ کے ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں اور ہم ان کو پلان بتاتے ہیں کہ یہ اس پلانٹ جو ہے اس کو آپ ٹرائی کریں. اچھا سر, یہاں پہ ہم نے آپ کے باغ میں بڑی خوبصورت لائبریری دیکھی ہے, اس کا بھی تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں کہ کیا اس کی صورتحال ہے اور کون اس کو چلاتا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کا اہتمام کیے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ اس میں ہمارے پاس ایک نہیں 2 لائبریریز ہیں. ایک تو جناب فیکلٹی لائبریری ہے جو ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے انڈر چلتی ہے. سر ڈائریکٹر جنرل جہاں بیٹھتے ہیں ان کی باقاعدہ ممبرشپ ہے اور جو لوگ ممبر ہیں ریگولر وہاں آتے ہیں اور اپنی مختلف نوع قسم کی بکس پڑھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں. وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ لیب بنی ہوئی ہے, ہر طرح کی بکس وہاں اویلیبل ہیں ہر ٹاپک پہ. دوسری جو لائبریری ہے وہ ادارہ دارالاسلام کے اندر دارالاسلام لائبریری ہے. وہ ایک طرح سے اس طرح ہمارے پاس چلتی ہے کہ اس کی جتنی فنڈنگ ہے وہ آپ پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ گلشن ریسٹورینٹ کی آمدن سے جاتی ہے اور اس کا بھی بورڈ آف مینجمنٹ الگ ہے, وہاں بھی ہر طرح کی بکس ہیں, لوگ پڑھتے ہیں. اس کی ممبرشپ اس کی بھی فیس ہے, وہاں بھی انٹرنیٹ لیبارٹری ہے, وہ اس کی ممبرشپ فیس ذرا کم ہے اور جناب لائبریری کی تھوڑی زیادہ ہے. تو اس لیے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ والی ممبرشپ وہ ادھر آ جاتے ہیں اور ادھر بھی وہی رات تک جو کھلی رہتی ہے دونوں لائبریریز میں لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. اور لائبریریز کے باہر جو گارڈن کا کام ہے وہ جتنی اس کی بیوٹیفکیشن ہے جو آپ کو ایکسٹیریئر نظر آتا ہے اس میں سارے کا سارا جو کنٹرول ہے وہ باقی جگہ کا ہے. وہ ہر طرح کے درخت وہاں پھول لگاتے ہیں, درختوں کی جو مینٹیننس کرتے ہیں, لانس کی مینٹیننس کرتے ہیں, وہ سارا ہمارا باغ جناح کا اسٹاف کرتا ہے. کیونکہ اگر باہر سے چیز اچھی نہیں لگے گی تو ظاہر ہے اندر جانے کو اس کا دل بھی نہیں کرے گا. تو ہم نے اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھا ہوا ہے. ہر طرح ڈیلی ہم باہر سے سویپنگ بھی کرواتے ہیں, اس میں پھول بھی لگاتے ہیں, اس کے اوپر اور بھی طرح کے پانی شانی بھی ہم لگواتے ہیں اور وہ بہت صاف ستھری جگہ نظر آتی ہے, اٹریکٹیو چیز نظر آتی ہے. اچھا, اس میں کیا کہیں گے آپ شہریوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی کنسرننگ یہ سوال بن رہا ہے, بڑا ہی لنک کر رہا ہے اس بات سے کہ جو لوگ یہاں پہ سیر کے لیے آتے ہیں یا جاگنگ کے لیے آتے ہیں ان کو اب کیا اٹریکٹ کریں گے کہ وہ لائبریری جائیں, اس لیے کہ مطالعے کا شوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے اب. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ مطالعے کا شوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے کوئی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ نیوز پیپر پڑھا کرتے تھے. اب جیسے جیسے نیوز چینلز آ گئے ہیں نیوز پیپر کی افادیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ نیوز پیپر بھی نہیں پڑھتے. نیوز پیپر خبر ایک دن بعد آتی ہے, وہ میڈیا میں پہلے آئی ہوتی ہے. ریڈرشپ میں کمی آ رہی ہے. ہاں, ریڈرشپ میں کمی آ رہی ہے. صرف ایڈیٹوریلز وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں, وہ بھی پرانے جو لوگ ہیں نئی جنریشن, تو اب وہ کمپیوٹر اور ٹی وی کے علاوہ, کیونکہ اب ہر چیز انٹرنیٹ پہ آپ کو اخبار مل جاتی ہے, آپ کو ہر چینل کی خبریں مل جاتی ہیں, تو جس کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنے ہر چیز کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. لیکن بکس کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے. بکس کا نیم البدل اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ جتنی محنت کے ساتھ اور ریسرچ کے ساتھ, جتنی توجہ کے ساتھ لوگوں نے اس کو لکھا ہے اور اس میں ہر طرح کی انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے, وہ یہ الیکٹرانک میڈیا میں اتنی چیزیں آپ انہماک کے ساتھ نہیں. اور دوسری بات, آپ کو جب آپ نے
انٹرنیٹ دیکھنا ہے یا ٹی وی اپنے بیٹھ کر دیکھنا ہے یا تو کتاب آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی ٹائم کی پابندی بھی نہیں ہے, درست. آپ جب فارغ میں پڑھ سکتے ہیں, صبح اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ اگر ہر گھر میں تو انٹرنیٹ نہیں ہے, کسی نے آنا تھا لیبارٹری یا یہاں لائبریری میں آ کر دیکھنا ہے تو ٹائم کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن بکس پڑھنے کے لیے کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ آپ کے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کتنے بجے آپ نے پڑھنا ہے. جب آپ فارغ ہیں, جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں, جب آپ کا دل نہیں کرتا آپ چھوڑ سکتے ہیں, جہاں سے چھوڑا اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے سر آپ جیسے بات کر رہے تھے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ ذرائع آمدن ریونیو ڈیفینیٹلی چاہیے اس کو مینٹین کرنے کے لیے, چلانے کے لیے. تو آپ نے ایک تو کنٹین کا ذکر کیا آپ کے ادارے کے زیر تمام, دوسرا آپ کچھ کمرشل ایکٹیویٹی کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ بیسکلی جتنا جو فنڈنگ تو گورنمنٹ آف پنجاب سے آتی ہے بزنس چلانے کے لیے اس کو, باقی تھوڑے بہت سورس ہمارے اپنے بھی ہیں سر, جس میں ایک تو چھوٹے چھوٹے جو فروٹ پلانٹس کی آپشن ہو جاتی ہے, ہنی کلیکشن کی آپشن ہو جاتی ہے, ایک جو لوگ بیلون بیچتے ہیں ان کی آپشن ہو جاتی ہے. جو ہمارا مین کینٹین ہے اس کی تو انکم صرف لائبریری کو چلی جاتی ہے, دارالاسلام کو چلی جاتی ہے, جو مین ہمارا سورس آف انکم ہے. باقی جہاں پہ کمرشل شوٹ ہوتے ہیں ان سے ہم پیسے 10,000 روپیہ ایک دن کی شوٹنگ کر لیتے ہیں. جو فلمز والے شوٹ کرتے ہیں آگے ان کے لیے بھی, چینل میڈیا والے کو ڈرامے کی شوٹنگ کرتے ہیں, جتنی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے ہم وہ کئی نڑی جب بھی آتے ہیں ان کو الاؤ کر کے ان سے ہم 10,000 روپیہ ایک دن کر لیتے ہیں. تو وہ پھر گورنمنٹ کے خزانہ جمع ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک برنی گارڈن ہے جو اکراس دا روڈ ہے, الحمرہ کے ساتھ ہے. وہاں پہ کچھ فنکشنز ہوتے رہتے ہیں, ان فنکشنز کا بھی ہم چارج کرتے ہیں, باقاعدہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل سے پرمیشن لیتے ہیں, تو ان کے بھی ہم جو پریسکرائبڈ فی ہے وہ ان سے لیتے ہیں اور وہ اس کے بعد اپنا فنکشن کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ذرائع آمدن ہے, لیکن میجر ہمارا جو فورس ہے وہ گورنمنٹ کی گرانٹ ہے. شاہد اقبال صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ بہت رونق ہے, میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ سیر کے لیے بھی آتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا, اور درخت اور پھول اور یہ ساری گرینری یعنی خوبصورتی کا درجہ رکھتی ہے, دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے. اس کے ساتھ میں نے دیکھا یہاں پہ مختلف کلبس ہیں, جیسے ابھی شاید لاہور لیڈیز کلب کا بھی ایک بورڈ ہم نے پڑھا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ این جی اوز کے فروغ کے لیے یا جو اس قسم کی سوسائٹیز ہیں اس کے فروغ کے لیے بھی آپ کے ادارے کا کردار ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاس اس میں 2 طرح کے کلب چل رہے ہیں. ایک لاہور لیڈیز کلب ہے سر, جو 1938 سے چل رہا ہے, یہاں جتنا پرانا ہے. اس میں جو بہت ہی بزرگ خواتین ہیں وہ اس کی ممبر ہیں, کچھ ینگ بھی ہیں. وہ ان کے ویکلی 2 میٹنگز بھی کرتے ہیں, ہر مہینے ایک میٹنگ کرتے ہیں. پھر اس میں کوئی بچیاں اسپورٹس کھیلتی ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. کوئی ان کا اپنا گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے. 1938 اس کا مطلب ہے قیام پاکستان سے پہلے کی بات, پہلے کا بہت پرانا ہے. وہ باغ جناح کا حصہ ہی, لیکن وہ لیز پہ چلا جاتا ہے. لاہور لیڈیز کلب کے پاس ان کے اپنا ایگزیکٹو کا بورڈ ہے. وہ تقریباً جو ختم خواتین چلا رہی ہیں وہ 100+ کے قریب ان کی عمر ہے ابھی بھی. جو ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں بیگم اقبال معراج یا معراج صاحب تھے کہ ان کی مسز ہیں, اور وہ بڑی تگدو کے ساتھ اس کو چلاتی ہیں. اس میں صرف اور صرف اس میں کسی جو میل بندے کو الاؤڈ نہیں ہے, وہ صرف فیمیل کا اپنا مینجمنٹ ہے اور اپنا ہی وہ اس کو چلاتی ہے. دوسرا ہمارے پاس کلب ہے کاسموپولیٹن کلب. یہ بھی پاکستان بننے سے پہلے کا چل رہا ہے, اور اس کے بھی ممبرشپ بہت سارے لوگوں کی ہے. یہاں بھی ہر طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہاں پہ اسپورٹس ہیں, ان کا وہ ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے, اس کے اندر انڈور گیمز ہیں, ٹینس وغیرہ کھیلتے ہیں. اور یہ تقریباً رات کو یہاں پہ زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور جس میں موسٹلی جو اس میں جو ہمارے وکلا برادری ہے وہ زیادہ ممبر ہیں اس وقت. گلستان فاطمہ بھی بہت خوبصورت گارڈن ہے, اور یقینی طور پہ جناب فاطمہ کے نام سے ان کا نام رکھا گیا ہے. تو اس کی بھی تاریخ اور تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے. یہ یہاں پہ واٹر پونڈ ہوا کرتا تھا کبھی سر, جہاں سے یہ پورے باغ کو پانی دیا جاتا تھا. جب یہ ٹیوب ویل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, پھر 1935 میں اس کو چینج کیا گیا. قدیم طریقہ کار جب تھا پانی کا. 1935 میں 1935 میں اس کو پھر پونڈ کو بند کر کے جہاں پہ یہ خوبصورت لان بنایا گیا, گارڈن بنایا گیا. اور لیکن جب پہلی دفعہ بانی پاکستان اور مسلمہ فاطمہ جی لاہور آئے تھے پاکستان بننے کے بعد, اسی وقت اس باغ کا نام بھی چینج کیا گیا تھا, جس کو پہلے دارالاسلام کہتے تھے, اس کا نام باغ جناح ہو گیا. اور اس ایک مخصوص ایریا کا نام گلستان فاطمہ رکھا گیا, مسلمہ فاطمہ جہاں کے ساتھ منسوب کیا گیا. اور ایسے جب بھی لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ان کو مسلمہ کی یاد آتی ہے. اور اس میں ہم نے وہ باقی پورے باغ سے کوئی نیچی جگہ ہے, وہاں پہ عام طور پہ بہت گورنمنٹ لیول کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے, جیسے ابھی ترکی کے صدر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے حضوری باغ میں کیا, تو کبھی ادھر بھی اسکول گلستان فاطمہ میں بھی
ہوتے رہیں فنکشن آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. وہ بہت خوبصورت لش گرین اس کی گراس ہم رکھی ہوئی ہے, پھول لگائے ہوئے ہیں, اس میں لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, اور عام طور پر اس میں پبلک کو ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر سے تو سارا نظر آتا ہے, اندر جانے سے آگے وہ پودوں کو زیادہ خراب نہ کریں.